اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ سلسلہ ہے سلسلہ اقوال پر مشتمل، جس میں ہم حضرت سیدنا لقمان حکیم علیہ السلام آپ کے مبارک اقوال کو پڑھ رہے تھے۔ 9 لیکچر آپ سماعت فرما چکے، جس میں آپ نے مجموعی طور پر حضرت سیدنا لقمان حکیم کی 90 نصیحتوں کو سماعت فرما لیا۔ آج ہم اسی سلسلہ کے آخری لیکچر میں حاضر ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز ہم آخری 10 نصیحتوں کو پڑھیں گے۔ اس میں چند نصیحتیں ہیں جو تھوڑی طویل ہے، تو انشاءاللہ العزیز میں کوشش کروں گا کہ زیادہ وضاحت نہ کی جائے، فقط نصیحتوں کو پڑھ کے اس کا ترجمہ آپ کے لیے پیش کر دیا جائے، تو زیادہ اس کی ڈیٹیل میں یا تفصیل میں یا شرح میں نہیں جائیں گے۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر و بلا تمہید آج کی پہلی نصیحت کی طرف۔ آپ فرماتے ہیں فضول و متکبر مباش، فضول و متکبر مباش۔ آپ فرماتے ہیں اے بیٹے، فضول آدمی اور مغرور آدمی نہ بن، فضول آدمی اور مغرور آدمی نہ بن، بالکل بیکار اور ناکارہ بھی نہ بن، اور اگر تیرے اندر کوئی صلاحیت ہو تو اس کی وجہ سے تو مغرور بھی نہ بن۔ فضول و متکبر مباش، اے بیٹے فضول اور متکبر نہ بن۔ چلتے ہیں آج کی دوسری نصیحت کی طرف۔ آپ فرماتے ہیں خصومت مردم بخیش مگیر، خصومت مردم بخیش مگیر۔ اے بیٹے، دوسروں کے لڑائی جھگڑے کو اپنے سر مت لے، دوسروں کے لڑائی جھگڑے کو اپنے سر نہ لے۔ یعنی 2 فریق آپس میں اگر جھگڑ رہے ہوں تو تجھ سے اگر ممکن ہو ان کے درمیان مصالحت کروانا، صلح کروانا، تو تو اپنا کردار ادا کر، صلح کروا، لیکن یہ نہ کر کہ ایک فریق کا ساتھی بن کے دوسرے فریق کی دشمنی اپنے سر لے لے۔ یوں کسی کی لڑائی کو، کسی کے جھگڑے کو اپنے سر نہ لے۔ چلتے ہیں آج کی تیسری نصیحت کی طرف۔ آپ فرماتے ہیں از جنگ و فتنہ برقراں باش، از جنگ و فتنہ برقراں باش۔ اے بیٹے، جنگ و جدل اور فتنے سے ہمیشہ کنارہ کشی اختیار کر، برقراں باش، دور رہ، کنارے پہ رہ، سائیڈ پہ رہ۔ از جنگ و فتنہ برقراں باش، اے بیٹے جنگ و جدل اور فتنے سے ہمیشہ دور رہ، اس سے ہمیشہ کنارہ کش رہ۔ چلتے ہیں آج کی چوتھی نصیحت کی طرف۔ آپ فرماتے ہیں بے کارد و انگشتری و درم مباش، بے کارد و انگشتری و درم مباش۔ کارد کہتے ہیں چاقو کو یا چھری کو، انگشتری کہتے ہیں انگوٹھی کو، اور درم کا معنی درم یا مال، روپیہ، پیسہ۔ آپ فرماتے ہیں بے کارد و انگشتری و درم مباش۔ اے بیٹے، کبھی بغیر چاقو، بغیر چھری اور بغیر پیسے کے نہ رہ۔ یہ 3 چیزیں ہمہ وقت تیرے پاس موجود ہونی چاہیے۔ چونکہ پہلے وقتوں میں اتنے زیادہ وسائل مہیا نہیں تھے، تو اس وقت یہ ضرورت کی چیزیں تھیں، اس لیے ہمہ وقت لوگ اپنے پاس چاقو یا چھری کو رکھتے تھے، اور انگشتری، انگوٹھی یعنی انگوٹھی کو بھی رکھتے تھے کہ کسی وقت بھی اس کی ضرورت پڑ سکتی تھی، اور اسی طرح مال و دولت کو بھی اپنے پاس رکھتے تھے۔ وسائل اور ذرائع کم ہونے کے باعث یہ نصیحت فرمائی کہ جب بھی تم کوئی سفر کرو تو ان 3 چیزوں کا تمہارے پاس ہونا یہ ضروری ہے۔ تو بغیر چھری، چاقو اور بغیر انگوٹھی اور بغیر مال کے نہ رہو۔ چلتے ہیں آج کی 5ویں نصیحت کی طرف۔ آپ فرماتے ہیں مراعات کن چندہ کے خوار نہ سازی، مراعات کن چندہ کے خوار نہ سازی۔ آپ فرماتے ہیں کہ مراعات حاصل کر، اے بیٹے تو مراعات اور نفع اور فائدہ حاصل کر، لیکن اس طرح نہیں کہ تو اس کے ساتھ اپنی عزت کو پامال کر دے۔ فائدے ضرور حاصل کر، لیکن اس کے ساتھ اپنی عزت کو نہ گوا۔ فائدے حاصل کر لیکن اپنی عزت کو نہ گوا۔
اپنے آپ کو مقام ذلت میں رکھ کے فائدے حاصل نہ کر۔ اگر تیری عزت برقرار ہو، اگر تیری عزت برقرار رہے اور تجھے فائدہ حاصل ہو رہا ہو تو فائدہ حاصل کر، لیکن اپنی عزت کو بھی برقرار رکھ۔ اپنے آپ کو مقام ذلت میں رکھ کے، مقام ذلت میں پیش کر کے کسی قسم کا فائدہ، کسی قسم کی رعایت، کسی قسم کا نفع حاصل نہ کر۔ چلتے ہیں آج کی چھٹی نصیحت کی طرف۔ آپ فرماتے ہیں فروتن باش، فروتن باش، اے بیٹے عاجزی اختیار کر، اے بیٹے عاجزی اختیار کر، ہمیشہ عاجز بن کے رہ، تواضع متواضع بن کے رہ، تواضع اور عاجزی کو اختیار کر۔ چلتے ہیں آج کی 7ویں نصیحت کی طرف۔ یہ تھوڑی لمبی نصیحت ہے، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ آپ فرماتے ہیں زندگانی کن بخدائے تعالی بصدق، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے زندگی سچائی کے ساتھ گزار، بصدق سچائی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر۔ زندگانی کن بخدائے تعالی بصدق، اے بیٹے زندگی اللہ کی رضا کی خاطر سچائی کے ساتھ بسر کر۔ بنفس بقہر، بنفس بقہر، اور نفس امارہ پر قہر کے ساتھ، یعنی اس پر غلبے کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر۔ با خلق با انصاف، اور مخلوق کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کر۔ با بزرگاں با خدمت، اور بزرگوں کی خدمت کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کر۔ بخردہ بشفقت، اور چھوٹوں پر شفقت کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کر۔ بدرویشہ بسخاوت، اور درویشوں سے سخاوت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر۔ درویشوں سے سخاوت کرتے ہوئے، ان کے ساتھ سخاوت والا معاملہ کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کر۔ بدوستہ و یارہ بنصیحت، دوستوں اور یاروں کو نصیحت کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کر۔ بدشمنا بحلم، دشمنوں کے ساتھ حلم اور بردباری کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر، یعنی اپنے مخالفین کے ساتھ تحمل سے، حلم سے، بردباری سے اور حوصلے کے ساتھ زندگی بسر کر۔ بجاہلا بخاموشی، اور جاہلوں سے خاموشی کے ساتھ زندگی بسر کر، یعنی جاہلوں کے ساتھ دور رہ، جاہلوں سے دور رہ، ان سے کلام نہ کر، ان سے خاموشی ہی بہتر ہے۔ بجاہلا بخاموشی، اور جاہلوں سے خاموشی کے ساتھ زندگی بسر کر۔ بعالمہ بتواضع، بعالمہ بتواضع، اور علماء سے عاجزی کے ساتھ زندگی بسر کر، اور علماء سے عاجزی کے ساتھ زندگی بسر کر۔ چلتے ہیں آج کی 8ویں نصیحت کی طرف۔ فرماتے ہیں بائیں طریق بسر بر مالے کسے تمام کن، بائیں طریق بسر بر مالے تمام کن، آپ فرماتے ہیں کہ زندگی ایسے بسر کرو کہ کسی کے مال کی طمع نہ ہو، کسی کے مال کی طمع نہ کرو۔ بر مالے کسے تمام کن، کسی کے مال کی طمع نہ کر۔ آگے فرماتے ہیں وَچُوں پیش آید منع مکن، اور جب تجھے مال حاصل ہو جائے اور مل رہا ہو، یعنی طمع کیے بغیر اگر حاصل ہو جائے تو پھر منع نہ کر۔ وَچُوں پیش آید منع مکن، اور جب وہ مال تجھے حاصل ہو جائے، یعنی بغیر طمع کے حاصل ہو جائے، بغیر لالچ کے، بغیر مانگے تجھے حاصل ہو جائے، پھر فرمایا منع مکن، پھر اس کو منع بھی نہ کر۔ پھر آگے فرماتے ہیں ساتھ ہی لیک چو بیش آید جمع مکن، لے چو بیش آید جمع مکن، لیکن جب زیادہ آ جائے مال تو فرمایا جمع نہ کر، بلکہ اس کو محتاجوں میں اور فقراء میں تقسیم کر دے، اس کی سخاوت کر دے۔ چلتے ہیں آج کی 9ویں نصیحت کی طرف۔ فرماتے ہیں وَگُفْت 3000 کلمہ در نصیحت نوشتہ عام، یعنی آپ نے فرمایا کہ میں نے نصیحت نامہ میں 3000 نصیحتوں کو لکھا ہے، میں نے نصیحت نامہ میں 3000 نصیحتوں کو لکھا ہے۔
6,000 یعنی 3,000 کلمہ سے مراد نصیحتیں۔ فرماتے ہیں 6 کلمہ ازاں برگزیدہ ام، 6 کلمہ ازاں برگزیدہ ام، ان میں سے میں 3 جملے 3 نصیحتوں کو منتخب کرتا ہوں، ان میں سے 3 جملوں کو منتخب کرتا ہوں۔ 2 کلمہ ازاں یاددار و یکرا فراموش گرداں، 2 کلمہ ازاں یاددار و یکرا فراموش گرداں۔ آپ فرماتے ہیں ان 3 جملوں میں سے، ان 3 نصیحتوں میں سے 2 کو تو یاد رکھ اور 1 کو بھول جا، 2 کو یاد رکھ اور 1 کو بھول جا۔ وہ 3 نصیحتیں کون سی ہیں، وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ آپ فرماتے ہیں یعنی خدائے تعالی و مرگ را یاددار و نیکی کردہ را فراموش کن، و نیکی کردہ را فراموش کن۔ آپ فرماتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کو اور موت کو، ان 2 باتوں کو یاد رکھ۔ اللہ کو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تیرے ساتھ ہے، ہمہ وقت تو اللہ کے سامنے حاضر ہے، یعنی اللہ کو اور موت کو کہ موت آنی ہے، موت تیرے سر پہ کھڑی ہے، موت سے تجھے چھٹکارا نہیں۔ اللہ کو اور موت کو، ان 2 نصیحتوں کو، ان 2 باتوں کو، ان 2 کلموں کو یاد رکھ۔ اور فرماتے ہیں وہ نیکی کردہ راہ فراموش کن، اور کی ہوئی نیکی کو بھول جا۔ 2 کلموں کو یاد رکھ اور 1 کلمے کو بھول جا، یعنی کی ہوئی نیکی کو بھول جا لیکن اللہ کو اور موت کو ہمہ وقت یاد رکھ۔ یہ آپ نے 9ویں نصیحت فرمائی، یہ آپ نے بالخصوص نصیحت فرمائی اپنے بیٹے کو۔ چلتے ہیں آج کی آخری نصیحت کی طرف، جو ہمارا یہ پورا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ آج کی آخری نصیحت ہے، فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ونیز فرمودہ اند کہ خاموشی ہفت خاصیت دارد۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ خاموشی 7 خاصیتیں رکھتی ہے، یعنی خاموشی کے 7 فوائد ہیں۔ کون کون سے 7 فوائد ہیں؟ پہلے نمبر پہ فرماتے ہیں کہ زینت است بے پرایا، زینت است بے پرایا، خاموشی زیب و زینت کی چیز نہ ہونے کے باوجود بھی زینت رکھتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں خاموشی زیب و زینت والی شے نہ ہونے کے باوجود بھی ایک زینت رکھتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں ہیبت بے سلطنت، ہیبت بے سلطنت، بغیر بادشاہی کے ہیبت ہے۔ جس طرح بادشاہوں کا رعب، دبدبا اور ایک ہیبت ہوتی ہے، اسی طرح خاموشی میں بھی ایک ہیبت پنہا ہوتی ہے۔ تو یہ بغیر سلطنت کے، بغیر بادشاہت کے اپنے اندر ہیبت، رعب، دبدبا رکھتی ہے۔ اور خاموشی کا تیسرا فائدہ کیا ہے؟ عبادت بے محنت، عبادت بے محنت، یہ بغیر محنت کے عبادت ہے، بغیر محنت کے عبادت ہے۔ چوتھا فائدہ کیا ہے؟ حصار بے دیوار، یہ بغیر دیوار کے حفاظت کرنے والی شے ہے، یعنی خاموشی ایک ایسا حصار ہے کہ جس کی کوئی دیوار ہی نہیں، اور ایسی حفاظت کرنے والی شے ہے جو بغیر دیوار کے ہے۔ پانچواں فائدہ بے نیازی بے حذر، بے نیازی بے حذر، بغیر کسی پرہیز کے یہ بندے کو بے نیاز کرتی ہے۔ جو بندہ خاموش رہتا ہے اور خاموش پسند ہوتا ہے اور خاموشی کو ہمہ وقت اختیار کرتا ہے، تو وہ اور اس کے علاوہ کوئی پرہیز نہ بھی کرے تو پھر بھی وہ بے نیاز رہتا ہے، ہر قسم کی تکلیف سے، ہر قسم کی مصیبت سے، ہر قسم کے خطرات سے، کیونکہ جب اس نے بات ہی نہیں کرنی اور خاموش رہنا ہے تو پھر اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی۔ تو یہ بغیر پرہیز کے بے نیاز کرنے والی شے ہے۔ آگے چھٹا فائدہ اس کا یہ ہے فراغ از کرامن کاتبین، یہ کرامن کاتبین سے فراغت بھی ہے۔ ساتواں فائدہ پوشیدن عیبہا، پوشیدن عیبہا، عیبوں کو چھپانے والی شے ہے۔ خاموشی عیبوں کو چھپانے والی شے ہے۔
جب تک انسان خاموش رہتا ہے اور کچھ بولتا نہیں تو اس وقت تک اس کے عیب اور اس کے ہنر پوشیدہ رہتے ہیں، مخفی رہتے ہیں، چھپے رہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ پوشیدہ نے عیبہا، یہ بندے کے عیبوں کو بھی چھپاتی ہے۔ جب تک بندہ خاموش رہتا ہے تو اس کے عیبوں کے لیے یہ پردہ ہے، اس کے عیبوں پر یہ پردہ ڈالتی ہے، یہی خاموشی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ ہماری 100 نصیحتیں کمپلیٹ ہوئیں۔ میں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بزرگان دین نے پند و نصائح فرمائے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دوسرے سے پیار، محبت، انس کا تعلق قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، بغیر کسی طمع اور لالچ کے ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو بزرگان دین نے ہمارے فائدے کے لیے پند و نصائح ارشاد فرمائے ہیں، جس میں ہمارے لیے دنیا میں بھی رہنمائی ہے، کامیابی ہے، اور ہماری آخرت کے لیے بھی جس میں بھلائی ہے، اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔